محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عوامی انداز میں آسان تفسیر قرآن کے لیے سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ سورۃ البقرہ قرآن پاک کی سب سے طویل سورت ہے، جسے قرآن پاک کی کوہان بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی فضائل کے بارے میں مسلم شریف کی حدیث نمبر 804 ہے۔ قیامت کے دن قرآن اور اہل قرآن کو یوں حاضر کیا جائے گا کہ سورۃ البقرہ اور آل عمران ان کے آگے آگے یوں چلتے ہوں گے، گویا وہ بادل کے دو ٹکڑے ہیں، یا وہ دو سیاہ سائبان ہیں جن کے درمیان خوب روشنی ہو رہی ہوگی، یا وہ قطار باندھے پرندوں کی دو ٹکڑیاں ہیں۔ یہ دونوں صورتیں اللہ کے حضور اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ سورۃ البقرہ کے مضامین میں پہلی 5 آیات حروف مقطعات، قرآن پاک کا تذکرہ، یہود و نصارہ اور مشرکین کا تذکرہ جو بعد میں صحابہ بنے، ان کا تذکرہ یہاں کیا جائے گا۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم حروف مقطعات کہلاتی ہے، جس کے معنی اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ روز قیامت اللہ جل شانہ اس کے مفاہیم کھولیں گے۔ دوسری آیت میں قرآن پاک کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ کسی مضمون کی بابت پیدا ہوتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اس شخص کے ذہن کا نقص ہے، یہ اس کے ذہن کا فطور ہے جو اس کے مضامین کو سمجھ نہیں پایا، وگرنہ قرآن پاک ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک کتاب ہے۔ قرآن پاک کو متقین کے لیے ہدایت بتلایا گیا۔ اہل عرب معاشرے میں 2 قسم کے تھے، یا مشرکین مکہ تھے یا اہل کتاب تھے۔ مشرکین مکہ اسلام کی تعلیمات کو پا کر اس کو قبول کر کے صحابہ بنے، اسی طرح اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے بھی اسلام کو قبول کر کے لوگ صحابہ بنے۔ ان دونوں جماعتوں کو اللہ رب العزت نے کامیاب جماعتیں قرار دیا ہے۔ سورہ بقرہ کی تفسیر میں ابتدا میں بتلایا گیا ہے کہ متقین وہ لوگ ہیں جو اپنی تینوں قسم کی اطاعتیں اللہ کے لیے خاص کرتے ہیں۔ اس میں اطاعت بدنی، اطاعت قلبی اور اطاعت مالی شامل ہے۔ یعنی مشرکین مکہ جب بت پرستی میں مبتلا تھے اور اسلام کی روشنی پھیلی تو ان لوگوں نے بت پرستی کو ایک طرف کر دیا، چھوڑ دیا، اپنی تینوں اطاعتیں اللہ کی رضا کے لیے خاص کر دی، پیغمبر کے متوالے بن گئے اور صحابہ کہلائے۔ یہ مشرکین مکہ لوگ تھے۔ ان کے بارے میں جو ذکر ہوا اس کی تفصیل یوں کی جاتی ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ متقین الذین وہ لوگ ہیں یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے اسے اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں۔ یعنی مالی عبادت ہو یا جانی عبادت ہو یا پختہ عقیدہ ہو، ہر لحاظ سے کامل و مکمل ہے۔ یہ وہ مشرکین مکہ تھے جو اسلام قبول کر کے صحابہ بنے۔ اگلی آیات میں اہل کتاب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اس لیے اس آیت میں بتلایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر بھی ایمان لائے اور آپ سے جو پہلے نازل تھی کتاب اس پہ بھی ایمان لائے، یعنی تورات اور انجیل۔ تو یہ اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے بھی بعض لوگ اسلام قبول کر کے صحابہ بنے ہیں، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، جس طرح حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارشاد فرمایا والذین یؤمنون، یہ متقین وہ لوگ ہیں یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اس کتاب پر بھی جو آپ کی جانب نازل کی گئی، یعنی قرآن پاک،
وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی اس پر بھی ایمان رکھا، یعنی توریت اور انجیل، اہل کتاب کا تذکرہ ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہ لوگ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ ان دونوں قسم کے افراد جو صحابہ بنے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی جانب سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی کامیاب جماعت ہے، کامیاب لوگ ہیں۔ پہلی 5 آیات میں متقین کا تذکرہ کیا گیا، اگلی 2 آیات کافروں کے بارے میں ہیں، پکے کافروں کے بارے میں، جس کے لیے اگلے درس میں تفسیر کی جائے گی۔ شکریہ۔